اس وہاں رکھا جا رہا ہے ان کو. یہاں ہندوستانی بفر گئے کہ محمود الحسن کو لاؤ، محمود الحسن کو لاؤ. وہ تو یہاں سے عمرے کے لیے حج کے لیے گئے تھے. کہاں ہیں کہاں ہیں؟ 3 سال 7 مہینے برابر وہاں گزارے. ان کو کوئی پکا ثبوت نہیں ملا، اس لیے وہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. پورا ہندوستان بمبئی میں پہنچ گیا. بڑے بڑے لیڈر اور سیاسی رہنما وہ سارے کے سارے حضرت کے استقبال کے لیے وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر پھر حضرت کو بڑے ترزق و احتشام کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ وہاں سے لے کر آئے. سن 1920 میں حضرت کی رہائی ہوئی. ان کے ساتھ ایک مولانا عزیر گل تھے جو مالٹا میں رہے، اور وہاں سے آزاد ہونے کے بعد پھر وہ یہاں مدرسہ رحمانیہ میں صدر مدرس رہے. مولانا عزیر گل وہ بھی شیخ الہند کے شاگرد تھے. بہرحال تشریف لائے، حضرت کو سمجھایا گیا آپ کی ضرورت آپ کے مریدوں کو زیادہ ہے اور آپ کے شاگردوں کو، اس لیے آزادی کی بات چھوڑ دیں اور اپنے شاگردوں کو لے کے بیٹھے، مریدوں کو لے کر بیٹھے، خانقاہ چلائیں اور مدرسہ چلائیں. حضرت نے کہا آزادی کے لیے محمود کی اگر ہڈیوں کی اور گوشت کی اور راکھ کی بھی ضرورت ہوگی تو محمود اسے بھی پیش کرے گا، اور آزادی ہندوستان آزاد ہو اس کو نہیں. وہاں جیل میں بھی کہا ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہندوستان کی آزادی ہم نہیں چاہتے. یہی کہتے تھے کہ غلام ہندوستان میں ہم نہیں جانا چاہتے، غلام ہندوستان میں ہم نہیں. گورنمنٹ کانفرنس ہو رہی ہے، مولانا محمد علی جوہر تقریر کر رہے ہیں کھڑے ہو کر. وہاں پوچھا مجھے بتاؤ وہ کاغذ کون سا ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ ہم ہندوستان کو آزاد کر رہے ہیں؟ وہ کاغذ دو گے تو میں ہندوستان جاؤں گا، نہیں تو میں غلام ہندوستان میں قدم نہیں رکھوں گا. گول میز کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر وہی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہی انتقال کر گئے. مرنا منظور کر لیا ان علماء نے، مگر غلام ہندوستان میں واپس آنا منظور نہیں کیا. وہیں سے ان کا جنازہ بیت المقدس لے جایا گیا. آج ان کی قبر وہاں یروشلم میں بیت المقدس میں. مولانا محمد علی جوہر کی کامریڈ پرچہ نکالتے تھے انگریزی میں. انگریز بھی جب اس کو پڑھتا تھا تو سر چکراتا تھا کہ ایسے ایسے بول رکھے ہیں کہ ان کے معنی ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہے. اتنی ہارڈ انگریزی بولتے تھے مولانا محمد علی جوہر. یہ علماء کا صدقہ اور یہ علماء کی محنتیں اور جدوجہد، ہندوستانیوں نے بھی مل جل کر محنت کی. ہم کسی دوسرے کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر رہے ہیں. یہ تو جن کو بھلایا جا رہا ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ہم بھی اسی طریقے سے ہندوستان کو اور آگے بڑھنے والا بڑھانے والا بنائیں. آج صرف جھنڈیاں لہرا کر، پرچم لہرا کر، جنگل من گا کر اور اسی طریقے کی خوشیاں منا کر صرف یہی تک نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ عہد کرنا ہے جن قربانیوں کے صدقے میں ہمیں ہندوستان میں آزادی ملی، اس آزادی کی قدر کرتے ہوئے ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. ہم اس مشن یہ عہد کرو، اپنی اولادوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنی لڑکیوں کو انجینئر بناؤ، اپنی لڑکیوں کو وکیل بناؤ. ہمیں لڑکیاں وکیل بھی چاہیے، ہمیں لڑکیاں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں لڑکیاں ڈاکٹر بھی چاہیے. ہمارے لیے تو سارے میدان خالی پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے نہ سوچا تو پھر کون سوچے گا؟ ان لڑکیوں پہ ترس کھاؤ اور لڑکوں پہ ترس کھاؤ. تعلیم کے میدان میں سب سے بڑا ہتھیار اس وقت پوری دنیا کا تعلیم ہے. ایجوکیشن، ٹیکنالوجی سسٹم وہ سارا ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. ہمارے بڑے بڑے اسکول اور کالج ہوں، ہماری ڈگریاں کالج ہوں، ہمارے گرلس کالج ہوں. ایک ایک گاؤں اگر ارادہ کر لے کیا مشکل ہے؟ اتنے بڑے بڑے زمیندار لوگ اسی کو ان کے بارے میں طے کر لو. جامعہ دارالسلام کہ اسے ہم ڈگری کالج بنائیں گے، کیا مشکل ہے؟ ایک آدمی نے ارادہ کیا، سر سید نے
علی گڑھ میں یونیورسٹی بنائی، لوگوں نے برا بھلا کہا، گالیاں دی، جوتے مارے، پتھر مارے، مگر وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ آج ایک یونیورسٹی کی شکل میں یہی شیخ الہند محمود الحسن، انہوں نے جب دیکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کچھ معاملہ گڑبڑ اور دین کی راہ سے ہٹ رہا ہے، تو انہوں نے خود دلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی قائم کی۔ ادھر دارالعلوم، ادھر جامعہ ملیہ، یہ شیخ الہند کی دین ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی دین ہے، یہ انہوں نے محنت کی اور قربانی کی۔ تو وہ تو وہاں تک ہے، آپ سرکڑی والوں جامعہ دارالسلام کو طے کرو گے اسے ہمیں ڈگری کالج بنانا ہے، سب کہہ دو انشاءاللہ، بنائیں گے انشاءاللہ۔ سارے گونگے ہو کے بیٹھے، اب اس سگائی میں کہیں گے تو سگائی میں ان کے بینکوں کے پورے کھاتے کھل جائیں گے، ہاں، اور وہ وہاں وینکٹ ہال کی بکنگ شروع ہو جائے گی۔ ارے بھائی ٹائم بھی ہے نہیں، 2 مہینے تک کی بکنگ ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے، اسی کے حساب سے کر لے بکنگ۔ تو وہاں تو مسلمان کا پیسہ رسم و رواج و خرافات میں خوب، اسے سنبھالو، ان مولویوں کو کہو کہ تم پڑھاؤ اور دولت ہم تمہیں دیں گے۔ دولت اکٹھا کرنا یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام ہے پڑھانا۔ تمہارا ہمارے بچوں کو انگریزی